أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ ہے اور آیت ہے جناب، نمبر ہے آیت کا 221. ولا اور نہیں تاں کی ہو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے. اب المشرکاتی کو کون اس کا انالیسس کرے گا؟ آپ کرو حمیرہ، آپ کرو. پریشان نہیں ہو، دیکھیں المشرکات کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اسم نہیں، اسم. اسم جمع ہے یا واحد ہے؟ دیکھیں کسی بھی لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہی دیکھنا ہوتا ہے اسم فعل حرف. آپ فرض کریں پتا ہے چل گیا وہ اسم ہے، تو پھر اسم میں کیا دیکھیں گے؟ اسم میں واحد جمع دیکھیں گے، مذکر مؤنث دیکھیں گے، معرفہ نکرہ دیکھیں گے، ہے نا؟ یہی چیزیں دیکھنی اور ہم نے کیا دیکھنا. ٹھیک ہے، تو جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع. اب آپ نے تو ترجمے سے پتہ لگایا نا، لیکن عربی میں الف اور تا آ جاتی ہے جس کے آخر میں وہ جمع ہوتی ہے، جیسے مؤمنات، قانتات، مسلمات، تو الف اور تے آ رہی ہے نا. تو اسی طرح یہ مشرکات، یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ الف کا قائم مقام ہوتا ہے کہ لکھنے میں لمبا ہو رہا ہے تو کھڑا زبر ڈال دیا، تو اس کا مطلب الف ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ علامت ہے جمع مؤنث کی، یہ نہیں بدلتی، یہ بہت پکی ہے. بہت سارے لفظ ہیں جن کی جمع بدلتی رہتی ہے نا، لیکن اس کی نہیں بدلتی. لہٰذا آپ دیکھیں ایک ہی طرح بنتی جاتی ہے نا، عالمات، معلمات، تلمیذات، مستورات، قانتات، صالحات، صائمات، الف تے الف تے الف تے الف تے. واحد مؤنث کی علامت کیا بتائی تھی میں نے فوزیہ؟ فوزیہ واحد مؤنث کی کیا علامت بتائی تھی میں نے؟ نہیں، وہ تو کسی بھی اسم کی ہو سکتی ہے. واحد مؤنث کی علامت کیا تھی پتا تو ہے، آپ نے یاد ہی نہیں کی. عائشہ آپ بتائیں. شاید عائشہ کسی وجہ سے آپریٹ نہیں کر پا رہی ہے مائک کو. عفت آپ بتائیں واحد مؤنث کی کیا علامت بتائی تھی میں نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم تا تنوین کے ساتھ ہو تو گولتا، تا تنوین کے گولتا. ساتھ. تنوین جو ہے، تنوین جی اس میں اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہے، اس میں مذکر جی مؤنث کی بحث نہیں ہے. اگر تنوین جی ہے تو اسم نکرہ ہے، اور جی نہیں ہوگا ال ہوگا تو معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی تو جی. تنوین آنا دراصل اسم کی علامت ہے، پھر مذکر مؤنث اچھا علیحدہ ہے. تو مؤنث جی. کی علامت کو کہتے ہیں تائے تانیث. تائے تانیث کیا ہوتی ہے؟ مؤنث کی تا، کیا گولتا. گولتا. جی ہاں، تو واحد مؤنث میں گولتا ہے اور جمع مؤنث میں یہ پورا تا ہے. پورا تا. ہاں، گول تا کو ویسے عربی میں کہتے ہیں تائے مربوطہ، اور اس جی لمبے تا کو کہتے ہیں تائے مبسوطہ، بس پھیلا ہوا. جی تو دونوں تا مؤنث کی علامت ہے نا، تو اسی لیے کہتے ہیں جی تائے تانیث، کہ تا جو مؤنث بتا دیتی ہے. تو جی گول تا علامت ہے واحد مؤنث کی، الف اور تا علامت ہے جمع مؤنث کی. جی ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ آ جی رہی ہے؟ جی میم. مشرکتن اصل میں اس کا واحد تھا، مشرکتن. اس کی تو جی سنگنگ سے میں بڑی تنگ ہوں. یہ ہماری بلی ہے جی، یہ بہت عجیب بولتی ہے، پتہ نہیں کیوں بولتی ہے. اچھا خیر، تو اب ہے مشرکات، ڈھیروں مشرکہ عورتیں. المشرکاتی تو کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ ہے میم. معرفہ ہے. اس سے کہتے ہیں وسعت. وسعت جی لفظ کی وسعت، اسم کی وسعت کیا ہے؟ اسم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ہم وسعت دیکھتے ہیں نا. وسعت ہوتی ہے نکرہ یا معرفہ، یعنی کہ اگر تو معرفہ ہو گیا تو محدود ہو گیا نا، اور نکرہ ہے تو جی پھر عام.
نکیرہ تو جی عام ہے، ایک عورت تو کوئی بھی ایک عورت، اور اگر ال آ گیا تو پھر کوئی خاص عورت، تو معرفہ نکیرہ وصف۔ پھر ایک چیز آ جاتی ہے اس کی کیفیت، کیفیت ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو المشرکاتی، مشرکہ عورتیں، اسم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، تنکیحو تم نکاح کرو، نکیحہ سے ہے نکاح کرنا، تنکیحو تم سب نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ اصل میں لفظ تھا تنکیحونا، تم نکاح کرتے ہو، مضارع ہے نا، مگر جب مضارع پر امر یا نفی آتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، نون عربی سے کہتے گر جاتا ہے، تنکیحونا کا نون گر گیا، ختم کر گیا۔ اگر ہم نے امپیریٹیو بنانا ہوتا ہے، جیسے فرض کریں تعبدون، تو آپ اگر کہیں تعبدون تم سب عبادت کرتے، اگر کہنا تم عبادت کرو تو کیا کہیں گے؟ تعبدو، تو نون تعبدو، گر گیا نا۔ اور اگر کہنا ہو نہ کرو عبادت، لا تعبدو، لا تعبدو، ٹھیک ہے نا، تو نون گر گیا جی نا۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، تان کی ہونا اصل لفظ تھا، لا تن کی ہو تم نکاح کرو، تن کی ہو تم نہ نکاح کرو، لا تن کی ہو، تو نون آرابی گر گیا۔ لا تن کی ہو تم نکاح نہ کرو، جہاں پڑھے نا نون آرابی گر گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مضارع کا صیغہ تھا، نون کے ساتھ نون ہٹ گیا، کیونکہ اس سے امر بنا یا نفی بنا، امپیریٹیو بنا۔ تم نہ نکاح کرو المشرکاتی، مشرکہ عورتوں کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، یؤمن کافی تھا، یہ جو نون کے اوپر شد آیا نا، نون مشدد آیا، یہ تاکید کے لیے آیا، یؤمننا لازماً وہ ایمان لے آئے۔ تب تک مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اچھا اب یہ حکم آیا ہے غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں، ابھی تک مومنوں اور مشرکوں کے نکاح چل رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو الاس کے نکاح میں تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کئی ایسے کپلز تھے، میاں مسلمان، بیوی کافر، بیوی مسلمان، میاں کافر، تو نکاح ابھی تک برقرار تھے۔ اب اللہ نے حکم دیا، اب اللہ نے کہا نہیں، اب نہیں کرنا، اب صرف وہی عورت نکاح میں رہے گی جو مومنہ ہوگی، اور عورت بھی اسی مرد کے نکاح میں رہے گی جو مومن ہوگا۔ اگر ایک بندہ مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، تو ان کا جو پہلے شادی ہوئی ہے جس بھی لاء کے تحت ہوئی ہے وہ ختم، اور خدا نہ خواستہ اگر مسلمان میاں بیوی میں سے ایک کافر ہو گیا تو پھر بھی ختم، پھر بھی نکاح ختم، ختم ہو بالکل بالکل، کیونکہ مومن مرد مومن عورت ہی نکاح کریں گے۔ کیوں؟ وجہ، کیونکہ مومن، دیکھیں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نکاح کیا جاتا ہے کسی عورت سے اس کے حسن کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر، اس کے اعلیٰ خاندان کی بنا پر، یا اس کے دین کی بنا پر۔ اگر تمہیں خاک چھاننی پڑے تو چھانو، اور ایک دیندار عورت ڈھونڈ کے لاؤ، کہ دیندار عورت آخرت سنوار دے گی، دیندار عورت نسلیں سنوار دے گی، سنوارے گی نا، اور ایک بری عورت بگاڑ دے گی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندار تھی نا، کیسی پیاری بچیوں کی تربیت کی، بیٹے تو خیر زندہ ہی نہیں رہے، تو کیسی پیاری بچیوں کی تربیت کی، اور کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کی بیوی کافر تھی تو کیسا ستاتی تھی انہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی تو اپنی ماں کے زیر اثر حضرت نوح کا بیٹا کنان نہیں ہوا نا مسلمان، مر گیا نا، ڈوب گیا نا۔ تو جی ماں بڑی ویلیو رکھتی، باپ بھی ویلیو رکھتا ہے سملرلی۔ لہٰذا اگر کوئی ایک بد کردار ہو تو اسلام کہتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ بچے بھی تو پھر اس سے سیکھتے ہیں نا۔ لہٰذا اگر ماں بے نمازی ہے
تو بہت مشکل ہے کہ بچے نمازی، بہت مشکل ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر عورت بے نمازی ہے تو اسے سمجھاؤ، سمجھانے سے نہ پڑے ڈانٹو، ڈانٹنے سے نہ پڑے 2 تھپڑ لگاؤ، اس سے بھی نہ پڑے بستر الگ کر لو، پھر بھی باز نہ آئے تو طلاق دے دو. اسی طرح مرد کے لیے بھی حکم ہے، یعنی عورت کو بھی حکم ہے کہ اگر مرد بد کردار ہے، برا ہے، سمجھاؤ، نہ مانے، خاندان کے بڑوں سے بات کرو، ان کے کہنے سے نہ مانے، چھوڑ دو. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا صبر کر کے بے جو صبر، وہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر بچے بھی ویسے ہی نکل آتے ہیں نارملی. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کا باپ نشئی ہو وہ بچے بھی نشئی ہو جاتے، 99 کیسز میں. ایک آدھ ایکسیپشن ہے لیکن زیادہ تر جن کا باپ نکھٹو ہو بچے بھی نکھٹو نکل آتے. ہماری پرانی میڈ ہے، یعنی کہ بہت پرانی، جب یہاں پر یہ گھر بنا میرے میاں کہتے ہیں تب سب سے پہلی میڈ اس علاقے میں وہی تھی، کہ 3-4 گھر تھے. جب میرے میاں نے یہ گھر بنایا تھا یہاں پر، تو یہاں پر گھر نہیں تھے، صرف ایک ماڈل ہاؤس تھا اور دوسرا گھر ہمارا تھا. تو سارے یہ کھیت اور باغات تھے. تو پھر اس کے بعد 2 گھر فوراً ہمارے گھر کے بعد 2 گھر بنے، تو یہ 4 گھر تھے. تو ان 4 گھروں میں وہ میاں بیوی ہی کام کرتے تھے. میاں مالی تھا اور بیوی اس کی گھروں کا کام کرتی تھی. پھر اس کے میاں کو نا نشے کی عادت پڑ گئی، تو پھر اس نے علاج بھی کروا لیا، نشہ چھوٹ گیا مگر اس نے کام چھوڑ دیا. اب میں نے یہ دیکھا اس کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کے چاروں نکھٹو، شادیاں کر دی ہیں اس نے. ماں نے اتنا کام کیا کہ گھر بھی بنایا، گھر اپنا ہے. 4 بیٹے نکھٹو ہیں، ان کی بیویاں کماتی ہیں، نہیں کام کرتے. جو ان کے باپ نے ماں کے ساتھ کیا وہی وہ کر رہے ہیں آگے. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ صاحب جو تھے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت بد زبان تھے، بہت بد زبان تھے. روتی ہوتی تھی آ کر کہ بہت بولتا ہے، بہت بولتا ہے، بہت مارتا نہیں تھا، بولتا تھا، بہت بولتا. وہی حال اس کے بچوں کا ہے. 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تک بولتی ہیں. ایک دفعہ تو اتنی اپسیٹ ہوئی کہ گھر چھوڑ کر آ گئی نا، میرے پاس کہنے لگی میں تھی رہنا باجی، میں تیرے کام کر دیں گے. میں کہا کام کی بات ہی، تم رہ لو نسرین. کچھ دن پھر وہ رہی بھی، لیکن پھر آگے منا منو کے بچے لے گئے. لیکن مطلب یہ کہ اتنی انہوں نے بدتمیزی کی کہ ماں گھر چھوڑ کر آ گئی. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں نارملی بچے ویسے ہوتے ہیں. اسی لیے دیندار بیوی اور دیندار شوہر صالح تلاش کرنا چاہیے. عورت کو بھی صالح مرد تلاش کرنا چاہیے، مردوں کو بھی صالح عورت تلاش کرنی چاہیے. اگر صالح ہے تو بہت اچھی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈو تو دیندار بندہ تلاش کرو، کیونکہ جو دیندار ہوگا اگر تمہاری بیٹی سے محبت نہیں بھی کرے گا تو کم از کم اس پر ظلم نہیں کرے گا اللہ کے خوف سے. سمجھ گئے نا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، یعنی کہ کوئی لو میرجز تو ہوتی نہیں تھی اسلام میں، اور ابھی بھی نہیں ہے، اسلام میں تو نہیں ہے. اب یہ ہے کہ شادی ہوئی بعد میں نہیں آپس میں بنی، بہت دل نہیں اٹیچ ہوا، تب بھی آپ فرماتے ہیں ظلم نہیں نہ کرے گا. تو لہٰذا مومن مومنہ عورتوں سے ہی شادیاں کریں گے. میرجز 3 طرح کی ہوتی ہیں جی، یعنی آج کل کے لاء میں، اسلام میں نہیں. اسلام تو ایک ہی میرج کو مانتا ہے. عربوں میں تو 8 طرح کی تھی میرجز، ڈفرنٹ ویز تھے. اسلام نے سارے ختم کر دیے، صرف نکاح باقی رکھا. اور آج کل آپ کی سوشل سوسائٹی میں، آپ کے لاء میں دیر آر 3 ٹائپس آف میرجز. ایک تو نکاح ہے جو مسجد میں جا کر رجسٹر ہوتے ہیں، نہ بھی مسجد میں جائیں نکاح خواہ بلاتے ہیں نا، وہ رجسٹر کرواتا ہے. دوسرا ہوتا ہے جی کورٹ میرج. کورٹ میرج کورٹ میں جا کر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لڑکا لڑکی بغیر اپنے والدین کی اجازت کے جا کے نکاح کرتے ہیں. جو نکاح ہے جو مولوی رجسٹر کرتا ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ تو شروع ہی نہیں ہوتا جب تک ولی اجازت نہ دے. تو جو بچہ بچی بھاگ کر شادی کرتے ہیں انا للہ، وہ پھر جا کے کورٹ میں کر سکتے ہیں شادی آپ کے لاء کے مطابق. انگریزوں نے یہ لاء بنایا نا، وہی لاء چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کورٹ میرج. یہ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے. تو یہ اسلام نہیں مانتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نہ اپنا نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کا نکاح کرا سکتی ہے. تو عورت
کی اجازت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا ولی شادی نہ کرا رہا ہو، سچ مچ ایسا مسئلہ ہو، تو اس کا پھر آپشن ہے کہ جو اسلامی حکومت ہے، عدالت ہے، وہ کسی کو ولی مقرر کرے گی، جو کہ ان لوگوں نے ابھی نہیں رکھا ہوا. آپ کو یہاں میں نے بتایا نا انگلش لا پریویل کرتا ہے. اچھا، تیسرا ہے سول میرج. یہ بھی انگریزوں کے دور کی دین ہے. سول میرج کیا ہے؟ دو ڈفرنٹ مذہب کے لوگوں کے درمیان شادی کرانا. ٹھیک ہے. اب یہ ہو تو پاکستان میں بھی جاتی ہے اور بھارت میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انگلش لا پریویل کر رہا ہے نا. لیکن بات یاد رکھیں، قانون کے مطابق ہو جاتی ہے نا پاکستان کے، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پر اس کی مشہور مثال جو ہے وہ انڈیا کے کئی ایکٹرز ہیں. جیسے شاہ رخ خان صاحب جو ہیں، ان کی شادی بھی ایک غیر مسلم خاتون سے انہوں نے کی ہے. عامر خان صاحب کی بیگم بھی، سیف علی خان کی بیگم بھی، اور بھی کئی ہیں. یہ تو دو تین موٹے موٹے نام ہے، اخباروں میں آتے رہتے ہیں تو میرے ذہن میں ہے. اب ان سب کی بیویاں غیر مسلم ہیں. اچھا، کئی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ شادیاں جو ہے نا، اب یہ جو میں نے ابھی بات کہی کہ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ بھی آپ کو یہیں پتہ لگ جائے گا اسی آیت میں. تو اللہ فرماتے ہیں ولا امتن، واہ حرف ہے، لام لام تاکید ہے. امتن اصل لفظ ہے. امتن کنیز کو کہتے ہیں، غلام کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. تو عبد کا اپوزٹ ہے. جو نام مردوں کے آپ عبد کے ساتھ رکھتے ہیں نا، عورتوں کے رکھیں گے تو آپ اما کے ساتھ رکھیں گے، امتن کے. یعنی کہ عبد الرحمن امت الرحمن، عبداللہ امت اللہ، عبد الخیر امت الخیر. تو عبد کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. کنیز مؤمنۃ مؤمنہ، یہ جو گول تا ہے یہ ہے جی تائے تانیس، اور اسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں. اور اس پر جو دو پیش ہے یہ تنوین ہے. خیرن بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ سے. اب مؤمنۃ پر پیش ہے، مشرکۃ پر زیر ہے، یہ کیوں ہوا؟ مشرکۃ کے ساتھ من آیا. جی عائشہ بتائیے. جی یہی من والی بات ہے، وہ حرف جر. جی من جو ہے حرف جر ہے، حرف جر نے اسے زیر دے دی اور من مشرکتن ہو گیا. ولو اگرچہ آجبتکم، وہ تمہیں اچھی لگے. اور ایک کنیز جو مومنہ ہو بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. کیا جملہ کہتے ہیں آج کل؟ محبت کی کوئی ویلیو نہیں. نہیں جی نہیں، آپ کا رب کہہ رہے نہیں. اچھی بھی لگتی. اچھی لگنے کا کیا مطلب ہے؟ پیار کرنا، کسی سے محبت ہو جانا. اب ظاہر بات ہے پہلے تو اسلام سے پہلے بہت بےہودگی تھی، مگر جب اسلام آ گیا تو اللہ نے پھر جو ہے نا جینڈر ڈسپلن کر دیا. رائج، مرد الگ عورتیں الگ. تو اس قسم کے لو افیئرس تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کسی کے بارے میں سنا یا کسی کو دیکھا اور وہ اچھا لگنے لگا تو اللہ نے کہا بے شک اچھا لگے، بے شک اچھی لگے. لیکن شادی ایک مومنہ عورت سے کرو. اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے ایک آزاد عورت سے شادی کرنے کی، ایک کنیز سے شادی کر. آپ دیکھیں نا، آج اگر آپ کا بھائی کسی کام والی سے شادی کرنا چاہے جو آپ کے گھر آ کر کام کرتی ہے، ایک آزاد عورت ہے، کام کرتی ہے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، ہے نا؟ تو خود سوچیں کہ ایک بندہ جو آزاد فیملی سے ہے وہ ایک کنیز سے شادی کرے گا، جو کنیز ہے کسی کی ملکیت ہے، تو اس کے گھر والوں کو بھی تو تکلیف ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا سٹیٹس میچ نہیں کرتا، لیکن اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ فرق کیوں ہے کہ اگر آپ ایک اچھی فیملی میں شادی کرنا چاہیں جو لاکھوں میں کماتے ہیں، تو اسی حساب سے وہ چاہیں گے نا شادی ہو، اسی حساب سے وہ حق مہر مانگیں گے. اور اگر آپ شادی کرتے ہیں ایک غریب گھرانے میں جا کر جن کی کمائی چند ہزار روپے ہے، 50-60 ہزار مہینے کی انکم ہے، وہ اسی حساب سے شادی کریں گے، مہر بھی اسی حساب سے رکھیں گے. اگر آپ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ جو ریڑھی وغیرہ لگاتے ہیں، جو بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں، 20-25 ہزار مہینے میں کاٹتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ 100-200 ہزار روپے مہر رکھ دیں گے، وہ بھی مان لیں گے. مہر کم ہو گیا نا، ذمہ داری کم ہوگی، بہت سادگی سے آپ شادی کر سکتے.
تو یہ فرق آ جاتا ہے. لہٰذا اگر کسی خاندانی بڑی فیملی کی اعلیٰ نسب عورت سے شادی کرے تو مہر زیادہ ہوگا. اور اصل میں ہمارے یہاں تو مہر بڑا برا سمجھا جاتا ہے, عربوں میں نہیں سمجھا جاتا, اسلام سے پہلے بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, اور اسلام نے بھی اس کو باقاعدہ برقرار رکھا اور عورت پہ حق کو حق دیا, اس کو حق ہے اپنا مہر رکھنے کا. تو عورت مہر میں کچھ بھی مانگ سکتی, کچھ بھی, اس کا حق ہے. ہاں اگلے کو بھی حق ہے, اس کو نہیں لگتا صحیح تو وہ انکار کر دے, لیکن اسلام میں مہر مانگنا اور مہر دینا دونوں پسندیدہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں مہر بہت بڑھا رہی ہیں, تو مہر زیادہ نہ بڑھاؤ. تو ایک خاتون کہنے لگی, عمر اللہ تو ہمیں خزانے دیتے ہیں, آپ کیوں روکتے ہیں؟ عمر نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھا. تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی, انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, کہ جب تم کسی عورت کو طلاق دو تو اس سے کچھ واپس نہ لو, اگرچہ تم نے اسے مہر میں خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو. تو عمر فاروق کچھ دیر چپ رہے, پھر انہوں نے کہا یہ خاتون صحیح کہہ رہی تھی, عمر غلطی پر تھا. مانگنے والی عورت ہے, اس کو حق ہے وہ مہر میں جو چاہے مانگ لے. ہاں ظاہر ہے مرد کو بھی حق ہے, اگر وہ نہیں دے سکتا تو انکار کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارے یہاں تو خیر مہر کے بارے میں جملہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کیا جاتا ہے, اسی طلاق لے لیجیے تو اس نے مہر زیادہ رکھ دی. یعنی کہ آپ نے طلاق دیں گے تو مہر دینا, آپ نے ویسے مہر نہیں دینا. مہر کا طلاق سے کیا لینا دینا, مہر تو دینا ہی دینا. لیکن یہ بہرحال ہماری غلط فہمیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, چونکہ ابھی ہجرت ہوئی تھی, ابھی مہاجرین جو ہے وہ سیٹل ہو رہے تھے, اور حالات اتنے اچھے نہیں تھے مہاجرین کے, تو شادیاں تو کرنی تھی, ینگ لڑکے تھے. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم نے شادی مومنہ عورت سے ہی کرنی ہے. اگر تم اچھی فیملیز میں شادی کرنے کے لائق نہیں ہو مالی اعتبار سے, کسی کنیز سے شادی کر, لیکن کافر عورت سے شادی نہیں کی. ولا نہ تن کی ہو, اب آپ دیکھیں اوپر آپ نے پڑھا ولا تن کی ہو, تم نکاح نہ کرو, اور یہاں کہا لا تن کی ہو, تم مت نکاح کر کے دو. ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن یاد ہے انگلش میں کی ہوئی ہے, یہ وہی ہے. تنگ کی ہو تم اپنا نکاح نہ کرو, تم کی ہو تم ان کا نکاح مت کرو, تم ان کا نکاح مت کراؤ. کن کے؟ اپنی عورتوں کی. تو یہیں سے ثابت ہو گیا عورتیں اپنے نکاح خود نہیں کرتی. مردوں کو اللہ نے کہا لا تنکی ہو, اپنے نکاح مت کرو, اور اب مردوں کو ہی کہا ولا تنکی ہو, تم اپنی عورتوں کی نکاح مت کراؤ. تو کس سے شادی کرانی ہے؟ مردوں نے. اور ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نہ اپنا نکاح کر سکتی ہے اور نہ کسی دوسری عورت کا. عورت ولی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, نکاح کا ولی مرد ہی ہوگا. سب سے پہلا ولی کون ہے؟ باپ, پھر بھائی, چچا, دادا, نانا, بیٹا. اگر کوئی عورت دوسری شادی کر رہی, اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا اس کا ولی بنے گا. ہمارے یہاں تو دوسری شادی کو گندا ہی بہت سمجھا جاتا ہے نا, غلیظ باتیں کی جاتی ہیں, دماغوں میں گندگی ہے اور کچھ نہیں. اسلام میں تو بیٹا خود ولی ہے اپنی ماں کے نکاح کا. تو اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو تو اس کا ولی پھر حاکم وقت ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ پھر عدالت کے تھرو اس کے لیے ولی مقرر کیا جائے گا. ہمارے یہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے نا. اسلام میں تو سسٹم تھا بی ڈی سسٹم ٹائپ کا, کہ ہر علاقے کے, یعنی کہ جیسے ہمارا محلہ ہے تو اس کی جو مین مسجد ہے, مسجدیں ہر کوئی اپنی اپنی نہیں بناتا تھا. اسلام میں یہ جائز نہیں رکھا گیا تھا. پورے مدینہ میں ایک مسجد تھی, نبوی, مسجد نبوی, اور مدینہ سے باہر مسجد قباء. بعد میں مسجدیں بنی لیکن حکومت کی پرمیشن کے ساتھ. ایک علاقے کے لیے, جیسے ایک بلاک کہہ لے, اس کے لیے ایک مسجد. ٹھیک ہے, تاکہ وہاں سب لوگ آئیں, ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی رہے. اور اس مسجد کے جو امام ہوتے تھے وہ مقرر کیے جاتے تھے حکومت کی طرف سے, امام, مؤذن, بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز. تو جو امام ہوتے تھے, جو خطبہ دیتے تھے, خطیب اور امام, ان کی ذمہ داری ہوتی تھی محلے کے ان معاملات کو دیکھنا. اس کی ان کو سیلری ملتی تھی, یعنی کہ بچوں کے جیسے نام وغیرہ رکھنا, ان کی دینی جو بھی ذمہ داریاں ہیں پورے کرا دینا, نکاح کرانا, اور اگر کسی کو رشتہ تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ہیلپ کرنا. تو اگر کوئی ایسی بچی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا ولی پھر وہ امام مسجد ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر کسی بچی کے والدین شادی نہ کرائیں, جیسے ہمارے سندھ وغیرہ میں ہے نا کہ لوگ شادی ہی نہیں کراتے کہ جائیداد نہ دینی پڑے,
تو ان کے لیے اسلام کی ابھی اس وقت میں تو کچھ ہو ہی نہیں نا، اس کی آپ کی عدالت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، پر آپ کی عدالت میں باری کب آئے گی؟ یہ مسئلہ ہے۔ اسلام میں تو ڈیلیڈ جسٹس ہے ہی نہیں نا، امیڈیٹ ہے انصاف۔ تو عدالت میں جائیں، اپنا کیس پیش کریں، عدالت کسی نہ کسی کو پھر آپ کا ولی بنائے گی۔ اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دور پار کا عزیز ہے، اس کو، ورنہ پھر کسی دیندار آدمی کو آپ کا ولی بنایا جائے گا، جو کہ پھر نکاح کرائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مردوں کو کہا گیا تم ان عورتوں کے نکاح مت کرو المشرکین، مشرک مردوں کے ساتھ، حتیٰ جب تک کہ وہ یؤمنو ایمان نہ لے آئے، جب تک مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں تم ان سے اپنی عورتیں مت بیاہ ہو۔ ولا عبد، اور ایک غلام، مؤمن جو مومن ہو، خیر بہتر ہے، من مشرک، مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا بھی لگتا ہو۔ ایک مومن مرد تمہارے لیے بہتر ہے ایک مشرک سے، اگرچہ وہ مومن ایک غلام ہو، اور مشرک چاہے تمہیں اچھا بھی لگتا ہو، پسند ہو تب بھی چھوڑ دو۔ ہاں ایمان لے آئیں تو پھر شادی کر دو۔ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کو چھوڑ آئے تھے مکہ میں ان کے شوہر کے ساتھ۔ پھر اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا، وہ بدر میں قید تھے نا، تو آپ نے کہا کہ آپ سب کو کہا تھا کہ وہ دے فدیہ، تو زینب جو تھی انہوں نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے پیسے بھیجے اور ساتھ ایک ہار بھیجا۔ وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جہیز میں دیا تھا، شادی کے موقع پر دیا تھا، قیمتی ہار تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ آزردہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہار دیکھ کر مجھے خدیجہ یاد آ گئی، یہ خدیجہ نے بڑی محبت سے زینب کو دیا تھا، اگر تم لوگ مائنڈ نہ کرو، اجازت دو تو میں یہ واپس بھیج دوں۔ صحابہ نے کہا آپ سارے پیسے زینب کے واپس بھیج دو۔ آپ نے کہا نہیں، صرف یہ ہار واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ تو ابو العاص کو دیا اور کہا کہ میں آپ کو اس شرط پہ، آپ کے فدیے کے پیسے پورے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو آزاد کرتا ہوں اس شرط پر کہ مکہ جا کر میری بیٹی کو واپس بھیج دیں، کیونکہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا اور اب مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو وہ العاص پھر گئے اور انہوں نے واپس بھیج دیا حضرت زینب کو۔ حضرت زینب آ گئی، رستے میں حبار بن الاسود نے آپ ان کو ڈرایا، اونٹ پر تھی، سوار تھی، تو ڈرایا اس نے، یعنی کہ نا دھمکا رہا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کہہ رہا تھا، ایسے نیزا کیا، وہ پیچھے ہٹی تو اونٹ سے گر گئی۔ پریگننٹ تھی، ایک تو بیبی بھی ان کا ضائع ہو گیا اور دوسرا کچھ ایسی اندرونی کمپلیکیشن ہوئی جس سے پھر وہ بیچاری بیمار ہی رہی۔ خیر وہ پھر مدینہ تو آ گئی، ان کے دیور چھوڑ کر گئے، مدینہ تک چھوڑ کر گئے۔ وہ پھر یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگی، پہلے علاج وغیرہ ہوا سارا، یعنی وہ جو ہے رہی وہاں۔ پھر سال بھر بعد، احد کے بعد، ابو العاص مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ آئے رات کے وقت نا، یعنی کہ احد کے بعد نا ایک تجارتی قافلہ تھا، ابو العاص اس کے انچارج تھے، تو وہ آ رہا تھا، مسلمانوں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا اور آ گئے۔ تو ابو العاص مدینہ آئے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قافلہ میری زیر نگرانی تھا تو جواب دہی میری ہوگی، تو آپ مہربانی کریں مال واپس کر دیں۔ آپ نے حکم دیا، سارا مال واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص مکہ گئے، سارا مال واپس کیا، سب کا حوالے کیا اور کہا میں صرف تم لوگوں کا مال واپس کرنے آیا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں، پر میں نے کہا پہلے تمہارا مال لوٹا دوں تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ مال ہڑپ کرنے کے لیے میں مسلمان ہو گیا۔ پھر واپس مدینہ آئے اور مسلمان ہو، بلکہ آئے رات کے وقت، اور رات یعنی کہ پہنچے جب تو رات ہو گئی تھی، تو حضرت زینب کے پاس گئے، ان کو پتا تھا کس کمرے میں رہتی ہے، تو حضرت زینب نے انہیں پناہ دی۔ تو صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا لی تو انہوں نے آواز دی کہ لوگوں میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی علم نہیں، البتہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عزیز کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر ابو العاص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، باہر آئے یعنی اسلام قبول کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی حضرت زینب اور ابو العاص رہنے لگی۔ پھر بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال بعد انتقال کر گئی تھی۔ وہ اس کے بعد ٹھیک ہی نہیں ہو سکی، ان کو کوئی نا انٹرنل انجری ہو گئی تھی،
جو ہیل نہیں ہو پائی، تو وہ پھر اسی سے بیچاری وفات پا گئی. اچھا، اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. کافر و مشرک ہے نا، تو کس طرف بلائیں گے؟ کیسے بلائیں گے؟ کام ہی ایسے کریں گے، ہے نا. جیسے میں پھر معذرت کے ساتھ یہ جو ہیں شاہ رخ خان اداکار، اخبار میں پڑھ رہی تھی کافی عرصہ پہلے، ان کا انٹرویو تھا، تو وہ انہوں نے کہا جی میں صبح اٹھتا ہوں تو گیتا بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اور رام کرشن کی پوجا بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں. بڑی آپ کی مہربانی، آپ نماز پڑھ کے ہمارے سر پہ احسان کرتے ہیں. اور میرے بچے جو ہیں وہ دیوالی بھی مناتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں. اچھا، وہ شادی بھی جب ہماری ہوئی تو میں نے ان کے انٹرویو میں ہی پڑھا تھا کہ شادی بھی ہماری ہوئی تو چرچ میں بھی گئے، پھیرے بھی لیے اور نکاح بھی پڑھایا. تو اتنی تکلیف کیا ہے؟ کچھ بھی نہ کرو، سیدھی طرح جا کے سول میرج کر لو، اسلام کو تو بدنام نہ کرو، کیا ضرورت ہے؟ تو پھر جب اکٹھے رہیں گے پھر ایک دوسرے کی خوشنودی کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت تو کھڑی کریں گے نا. اس کی ایک اور مثال اکبر ہے، جلال الدین محمد اکبر، اکبر اعظم، ہے نا، بہت عظیم بادشاہ تھا، یہ بات ماننے کی ہے. اس نے پہلی بار ہسٹری میں بر صغیر کو، پورے سب کانٹیننٹ کو ایک جھنڈے کے نیچے کیا، ورنہ سب کانٹیننٹ میں ریاستیں تھی، ایک حکومت کبھی نہیں تھی. اس کو اکبر نے جوائنٹ کیا، اور اکبر نے اون ہز اون کیا، کیونکہ اکبر صرف 11 سال کا تھا جب اس کے والد ہمایوں مر گئے. اچھا، پہلے بھی وہ بیچارہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہا، یہی شاید وجہ بھی تھی اس کے اندر تعلیمی کمی کی، شعور کی کمی کی. اکبر جب ہمایوں کے بھائیوں نے ہمایوں کے ساتھ غداری کی، اور یہ جو تھے فرید خان، شیر شاہ سوری، ان کے ساتھ مل گئے یہ لوگ، تو شیر شاہ سوری نے ہرا دیا ہمایوں کو، اور ہمایوں کو چھوڑ کر جانا پڑا بر صغیر ہندوستان، چھوڑ کر ایران جانا پڑا. تو ان کی بیوی پریگننٹ تھی، جنہیں وہ ایک قلعے میں چھوڑ گئے، رائے کوٹ کے قلعے میں چھوڑ گئے، کیونکہ وہ ریس ٹریول نہیں اس ٹائم کر سکتی تھی. پھر بیبی ڈیلیور ہوا تو انہوں نے اپنے کچھ فوجی بھیجے، لیکن مین وائل ان کا جو بھائی تھا کامران مرزا، اس نے بھی اپنے فوجی بھیجے، جھڑپ ہوئی، بچہ انہوں نے چھین لیا، اور ملکہ کو وہ نکال کر لے گئے ہمایوں کے آدمی. تو بیوی تو پہنچ گئی ان کی، مگر بیٹا نہیں پہنچ پایا. کامران مرزا نے چچا نے پاس رکھا اور اپنا ذاتی ملازم بنا کر رکھا. ان کے پہلے تو چھوٹا تھا، تو جب 5-6 سال کا تو اپنے چھوٹے چھوٹے کام کراتا تھا اسے، ایویں تنگ کرنے کے لیے، ملازموں کی کمی تھوڑی تھی. تو بہرحال پھر 9 سال کے تھے اکبر جب شیر شاہ سوری وفات پا گئے. اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ بر صغیر پر حملہ کر کے اپنے بھائیوں کی شکست دی اور حکومت ٹیک اوور کی. پھر تقریباً 1.5 سال اکبر رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ، لیکن 11 سال کے تھے اکبر جب ایک ایکسیڈنٹ میں ہمایوں مر گئے. ہمایوں کی لائبریری تھی، وہ چڑھ رہے تھے سیڑھیاں تو سلپ ہوئے، گرے، گردن کی ہڈی ٹوٹی، اینڈ ہی ڈائیڈ. تو لہٰذا اکبر جو ہے وہ پھر اکیلے ہو گئے. پھر 19 سال کی اکبر کی عمر تک تو نظام حکومت جو ہے بیرم خان جو وزیر تھے ہمایوں کے، وہ چلاتے رہے. پھر اکبر نے اپنی حکومت ٹیک اوور کی، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. لیکن بہرحال پھر اکبر نے جو ہے نا پورے بر صغیر کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا، ایک ریاست میں، ایک ملک میں بدل دیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اکبر کے سامنے ایک مسئلہ تھا، اکبر کو سپورٹ چاہیے تھی نا، اکبر کو سپورٹ چاہیے تھی، کوئی مضبوط اتحادی چاہیے تھا. اکبر کے سامنے 2 آپشنز تھے، ایک افغان سردار اور دوسرا لوکل راجپوت قوم. راجپوت بہت مضبوط تھے، ان کی کئی ریاستیں تھی، دونوں قومیں ایکولی مضبوط تھی. شیرشاہ سوری کی قوم نا، شیرشاہ سوری بھی تو افغان سردار تھے، اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ہمایوں کو ہرا دیا تھا. تو 2 آپشنز تھے، اکبر نے راجپوت چنے، افغان نہیں چنے. سیاسی اعتبار سے یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، کیونکہ افغان بھی باہر سے آئے تھے، مغل بھی باہر سے آئے تھے، راجپوت لوکل تھے. جب راجپوتوں کے ساتھ الائنس ہو گئی تو حکومت مقامی ہو گئی، ہے نا. لیکن دینی اعتبار سے یہ فیصلہ کیا تھا؟ صحیح تھا؟ نہیں.
اس نے مسلمانوں کو چھوڑا اور راجپوتوں کو چنا. اب جب راجپوتوں کے ساتھ الائنس کی تو پھر دوست کو اتحادی کو کچھ تو کرنا پڑتا ہے. پھر کیا کیا پھر دین الہی ایجاد کی. پہلے تو یہ کیا کہ مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ہندوؤں کے تہوار منائیں, ہندوؤں کو بھی حکم دیا گیا مسلمانوں کے تہوار منائیں. لہٰذا ہندو عیدیں بھی مناتے تھے اور مسلمان ہولیاں دیوالیاں بھی مناتے تھے. باقاعدہ قلعے کے اندر فنکشن ہوتے تھے ہولیوں دیوالیوں کے. اور اکبر صاحب پہلے وہ بادشاہ بنے کہ وہ جی کرشن کا جھولا بھی جھلاتے تھے اور آرتی بھی کرتے تھے. پھر اچھا ایک اور سٹیپ لیا اکبر نے, جودھا بھائی سے شادی کی, جو ایک ہندو شہزادی تھی. دین چینج کرنے کا نہیں کہا, اور ان کے لیے پہلا مندر بھی قلعے کے اندر بنوایا. بیوی تھی نا, ظاہری بات ہے, اس نے فرمائش کی کہ مجھے مندر بنوا دے. اس کی فرمائش ناجائز نہیں تھی, وہ ہندو تھی, اس کو تو اپنی عبادت کا چاہیے تھی. فیصلہ تو غلط اکبر کا تھا. لہٰذا جہانگیر اکبر اور جودھا کی اولاد ہے نا, تو اسلام تو اس نکاح کو ہی نہیں مانتا کہ مانتا ہے. تو پھر جہانگیر کی کیا حیثیت تھی؟ تبھی تو جہانگیر اتنا شدید شرابی تھا. خود اکبر صاحب کو ساری عمر غم رہا کہ اس کا بیٹا نالائق نکلا, ایک اکلوتا بیٹا. تو اچھا پھر یہی چیز آگے چل کر کیا بنی, اور آگے چل کر کے اکبر نے کہا کہ بھئی بہت مذہبی اختلافات ہیں, کیسے دور کریں گے وہ. تو پھر انہوں نے دین الہی ایجاد کیا. رام کہو رحیم کہو ہے تو اللہ ہی, گیتا پڑھو قرآن پڑھو ہے تو اللہ کی کتاب ہی. تو کرشن کہو یا کہ محمد ہو, لائے تو اللہ کا دین ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی باتیں عام کی. اور یہ گرو نانک اور یہ سکھ مذہب یہ یہیں سے چلے ہیں. جی گرو نانک جو ہے حج کرنے گئے تھے, کس نے کہا گئے تھے؟ اور ویسے بھی کوئی جا کر خالی چکر لگائے ایمان کے بغیر تو حج ہوتا بھی نہیں ہے. حج کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان, توحید. تو میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ ایک مشرک ساتھی چنا سیاسی اعتبار سے, راجپوت, تو پھر ان کی خوشنودی کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑا. پھر شادی کی ایک مشرکہ خاتون سے, میں اس کو بلیم نہیں کرتی, آج تک کسی نے نہیں کیا اور بنتا بھی نہیں ہے. قصور مہارانی جودھا کا نہیں تھا, وہ تو ہندو تھی, انہوں نے تو صحیح ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایک مندر بنوا کر دو. قصور اکبر کا تھا, پوری دنیا میں ایک ہندو مہارانی ہی ملی تھی, اور حکومت دیتا کون ہے؟ اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہیے اللہ تو مالک الملک ہے, جسے چاہے حکومت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے. تو یہ اسباب ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں, ہے نا. تو اکبر نے مغل ڈائنیسٹی کو, مغل امپائر کو بہت مضبوط قائم کیا, اتنا مضبوط قائم کیا کہ اگلے 1000 سال تک اسے ہلایا نہیں جا سکا. فیکٹ ہے, ماننے کی بات. لیکن دوسری طرف کیا ہے, اکبر کا دینی سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ کی نظروں میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے. آج تک ہم اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں. آج تک مسلمانوں کی تہذیب ہندو معاشرت کے زیر اثر ہے نا. آج تک ہم ہندو رسموں کو الگ کرتے پھر رہے ہیں, کل چیلم شادی بیاہ کی رسمیں, آج تک ہم انہیں نکال کر تھک گئے ہیں. ابھی تک ہم کلیریفائی نہیں کر سکے, کلین سویپ آپریشن نہیں ہو سکا. اور ان ساری برائیوں کا ذمہ دار اکبر ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ ہے جی سبب. اولئک یدعون الی النار, یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ, اور اللہ, یدعو بلاتا ہے الی الجنت, جنت کی طرف. والمغفرت, مغفرت کی طرف بھی, اذن ہی, اپنے اذن سے. اور اللہ ہے کہ جو بلاتا ہے اپنی جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے, کہ اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بخش دوں, آؤ میں تمہیں جنت عطا کروں. تو دیکھیں جنت کے حصول کے لیے کم از کم ہمیں اپنے فرائض پر قائم رہنا ہے نا, کم از کم. تو دیندار لوگ ہی ایک دوسرے کو قائم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, ہے نا. ایک دیندار بیوی کہے گی نا شوہر کو کہ اٹھ کے بھئی نماز پڑھ لو, بس بہت دیکھ لیا کرکٹ میچ. ایک دیندار شوہر ہی بیوی کو کہے گا نا کہ چلو اٹھو نماز پڑھ لو, بہت دیکھ لیا ٹی وی سیریل. مذاق کے علاوہ اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بیوی پر رحم کرے
جو اپنے شوہر کو صبح کی نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھائے اور ورنہ اٹھے تو اسے پانی کے چھینٹے دے. اور اللہ اس شوہر پر رحم کرے جو اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے اور وہ نہ اٹھے تو اسے پانی کے چھینٹے دے. اب یہ آپ کی دعا قیامت تک کے لیے ساتھ ہے. جو عمل کرے گا اسے یہ دعا ملے گی, اس کو رحم ملے گا. تو لہٰذا یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہیں یہ کہے کہ 4 دن کی زندگی ہے آؤ کھا کھیل لیں, تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں کہے 4 دن کی زندگی ہے آؤ کوئی عمل کر. تو پھر بہترین میاں بیوی بھی تو وہی ہے نا جو نیکی پر ایک دوسرے کے مددگار, نہ کہ خرابی پر ایک دوسرے کے مددگار. لہٰذا کتنے ہی آپ نے عورتیں دیکھی ہوں گی جو بڑی اچھی پردہ تھی, ایسے مردوں کے ساتھ شادیاں ہوئیں جو بالکل مغرب زدہ تھے تو انہوں نے بیویوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اور بہت سارے مردوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے اچھے اور دیندار تھے, ان کی بیویاں جو تھی وہ مغرب پسند تھی, لالچی تھی, تو وہ ان کے چکر میں رشوت خور بن گئی. تو اچھی بیوی ہوگی تو زندگی کو اچھی طرف لے کر جائے گی, اچھا شوہر ہوگا تو زندگی کو اچھی طرف لے کر جائے گا. صالح شوہر مل جانا یا صالح بیوی مل جانا, اس سے بڑا زندگی میں کوئی انعام نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی مومن کے لیے سب سے بڑا انعام دنیا میں صالح بیوی ہے, دنیا میں سب سے بڑا انعام. تو مومنہ عورت کے لیے پھر دنیا میں سب سے بڑا انعام بھی تو صالح شوہر ہے نا, جو نیک کام پر سپورٹ کرے. تو وہ فضل ہے جی اللہ کا. جیسے مجھے فوزیہ نے بتایا کہ ان کے میاں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تب انہوں نے کہا کہ مجھے اس دن خوشی ہوگی جب آپ پڑھانا شروع کریں گی. تو میں نے کہا آپ تو سجدہ شکر ادا کریں. یہاں تو آدھے سے زیادہ شوہر بیویوں کا کہتے کار بھائی ہو, پہلے کار سامنے پھر پڑھنا. تو یو آر دا لکی ون. تو دیکھیں ان کے شوہر چاہ رہے ہیں تو وہ بن جائیں گی انشاءاللہ. عالمہ ضرور کیوں نہیں بنے گی, ایک ٹیچر کیوں نہیں بنے گی, بنے گی. تو اچھا شوہر مل جانا, نیک بیوی مل جانا بہت بڑی بات ہے جی, دنیا کی سب سے بڑی راحت. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہوں اپنے حکم سے. تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں, لیکن اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ والوں سے رابطہ بنانا پڑے گا نا, کیونکہ آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں آپ اس کے متعلقہ لوگوں سے ملتے ہیں نا. تو اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ والوں سے ملنا پڑے گا. تو جتنے ہمارے لنکس ہیں وہ اللہ والوں سے ہو جائے, خود ہی اللہ سے مل لیں گے, کیوں نہیں ملیں گے. تو اللہ کے دشمنوں سے رابطے کریں اور تعلق رکھیں. جو کفار اللہ کہتے ہیں نا میرے دشمن ہیں, تو ان سے رشتے جوڑیں اور پھر کہیں کہ اللہ کے پیارے بن جائیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے ماں دی سوکڑتی دی سیلی. کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے بندے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست کیسے بنا سکتے؟ ممکن نہیں. وَيُبَيِّنُ واضح کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے, لعلہم شاید وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. اللہ اپنی آیتیں لوگوں پر واضح کرتا ہے شاید وہ نصیحت قبول کریں. ٹھیک ہے, کافر و مشرکوں سے شادیاں نہ کریں. تو بدقسمتی سے آج یہ چیز پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ چیز, ہے نا. لہٰذا بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی ایون یہ چیز بہت ہو رہی ہے, غیر مذاہب کے لوگوں سے شادی کرنا, ہے نا. اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی ہم جس کو پسند کرتے ہیں, ہماری زندگی ہے, ہماری مرضی ہے, ہم کیوں یہ پابندیاں جھیلیں. دیکھیں جی زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور ساری نعمتیں بھی اسی کی ہیں, لہٰذا اپنی مرضی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے. ہاں اللہ نے مرضی کی لمٹ دی ہے نا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے سے شادی کر لو. اللہ نے کہا جس عورت سے چاہے شادی کرو, بس وہ مومنہ ہونی چاہیے. اور مومنہ عورتوں کو بھی کہا ٹھیک ہے مسلمان مردوں میں سے کسی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تمہاری, ٹھیک ہے. تو مرضی کریں مگر اتنی جتنی الاؤڈ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں, مینسوریشن. اصل میں مینسوریشن کے کانسیپٹ یہود کے بہت ڈیفرنٹ تھے. یہود میں وہی کانسیپٹ تھے جو آج بدقسمتی سے ہم میں بھی پائے جاتے ہیں ہندوؤں کے زیر اثر.
کہ جی حائضہ عورت کسی برتن کو ٹچ نہ کرے، کھانے پینے کی چیزوں کو ٹچ نہ کرے، بستر اس کا الگ کر دیتے تھے، حالت حیض میں عورتیں الگ سوتی تھیں، بعض لوگوں میں تو کمرے الگ کر دیتے تھے. تو اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں تھیں، لیکن وہ مانتے تھے کہ حیض ایسی ناپاکی ہے کہ ٹچ نہیں کرنا. اسلام نے یہ سارے تصورات ختم کر دیے. کل کہیے ہوا اذن، یہ ایک اذیت کی بات ہے. حیض ایک اذیت ناک چیز ہے. اچھا بڑی مزے کی بات ہے، کل ہوا اذن، اسلام نے کیا کہا؟ یہ ایک اذیت ناک چیز ہے. لے لیتی ہوں زوم کی. ہمارے یہاں اس کو ناپاکی قرار دے کر بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو حکمی ناپاکی قرار دیا گیا ہے، میں سے انکار نہیں کرتی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا کل ہوا اذن، یہ ایک اذیت ناک چیز ہے، یعنی کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے. تو ڈیز آتے ہیں تو خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کم ہو کسی کو زیادہ ہو، ہوتی سب کو ہے. مینٹلی بھی سٹریس آتا ہے اور فزیکل پین بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے اس میں آسانی کیا دی، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو، کیونکہ آلریڈی بیچاری پین میں ہے. تو اللہ نے پھر اس میں ریلیف دے دیا. آپ اگر غور کریں ساری چیزوں میں ریلیف ہی ہے کہ آپ کو کہا عورتوں کو رعایت دی گئی نماز نہ پڑھیں ان دنوں میں. ٹھیک ہے نا، تو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، آپ کو پتا ہے آلریڈی اتنا پین فل ہوتا ہے، تو اس میں پھر نماز کا کھڑا ہونا بیٹھنا دقت والی بات ہے. پھر روزے کی رعایت دی گئی کیونکہ آلریڈی بی پی لو ہوتا ہے ان دنوں میں، تو پھر روزہ رکھنا مشکل ہو جائے. پھر طواف کی رعایت دی گئی. وہی بات ہے، طواف کی مشقت بھی ہے، اور طواف میں جو ہے ویسے بھی ریشز وغیرہ کے امکان اتنا چلنا، تو وہ ان ساری چیزوں میں اللہ نے یہ جو پابندیاں ہیں انفیکٹ یہ سب رعایتیں ہیں. اور یہی 4 پابندیاں ہیں، نماز، روزہ، طواف اور میاں بیوی کا تعلق، بس. 5ویں کوئی پابندی اسلام میں نہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، مت ان کے قریب جانا، حتیٰ جب تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس مت جانا. یعنی کہ فزیکل ریلیشن نہیں کرنا. پاس سے مراد ٹچ کرنا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور ام سلمہ کہتی ہیں اما جان کہ ہم ایک ہی چادر میں بیٹھے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے، تو کہتی ہیں کہ مجھے فیل ہوا کہ بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو میں اٹھی اور میں نے اپنے کپڑے وغیرہ سنبھالے، تو پھر میں تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ گئی. تو آپ نے مجھے کہا کہ کیا ہوا، آپ کو حیض آ گیا؟ کہتی میں نے کہا جی. تو آپ نے کہا حیض تمہارے جسم میں نہیں، واپس آ کر بیٹھ. اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی. تو یہ صرف بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہے نا کہ حائضہ خاتون جو عورت حالت حیض میں ہے تو وہ نیاز کا کھانا جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا وہاں کے نہ بیٹھے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. سب بیکار باتیں ہیں جی، یہ یہود کی باتیں ہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے. فائزہ، پھر جب تطہرنا، وہ پاک ہو جائے، فاتوہن، آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے حکم دیا تمہیں. جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو ان کے پاس آؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا. کیا مطلب ہے اللہ نے حکم دیا؟ کہ نارمل سیکس ہوگا نا، سیکشول ریلیشن جو ہے وہ نارمل وے سے ہوگا. اب نارمل ویز جو ہے اینل سیکس وغیرہ جو ہے یا پرورٹڈ طریقے جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ نہیں. باقی نارمل سیکس کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنٹ پوزیشنز وغیرہ وہ سب وہ کر سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو. یعنی پاک رہو اور جن سے پہلے کوئی غلطی ہوئی ہو وہ توبہ کر لو. نساؤکم، بیویاں تمہاری، ہرسن، کھیتیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے. فاتو، تو آؤ، ہرسکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی اولادیں حاصل کرو. اچھا، یہ ایک خاص اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ہوا یہ کہ ایک مکی صحابی تھے، مہاجر تھے، انہوں نے ایک مدینہ کی عورت سے شادی کی، تو ان میں کچھ اختلاف ہو گیا سیکشول ریلیشن کو لے کر، کہ وہ پوزیشن چینج کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ مدینہ کی جو خاتون تھی، انصاری خاتون تھی، وہ نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، پوزیشن صرف ایک ہی ہوگی کہ عورت نیچے، مرد اوپر، اور کوئی پوزیشن نہیں ہوگی. اس بات پر ان کی زیادہ بحث ہو گئی اور بات بڑھ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی جو نارمل سیکس ہے، پرورٹڈ سیکس نہیں الاؤڈ ہے، اینل سیکس وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن
نارمل سیکس جو ہے اس کے لیے میاں بیوی جس طرح چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں. تو اسی پر پھر اللہ نے یہ آیت بھی اتاری کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. اچھا، اسی آیت سے شیعہ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اینل سیکس ہو سکتا ہے. نہیں، اینل سیکس مراد نہیں ہے. اینل سیکس سے تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی نا. پہلے تو اللہ نے کہا کھیتی ہے، کہ یعنی آپ ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اولاد حاصل کریں ان سے، اور آگے بھی کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، حاصل کرو اپنے لیے مستقبل کی چیز یعنی کہ اولاد. تو اولاد اینل سیکس سے تو ہو ہی نہیں سکتی. تو نارمل سیکس کی بات ہے. البتہ نارمل سیکس کے اندر پوزیشنز وغیرہ ڈفرینٹ لینا وہ میاں بیوی کی ذاتی مرضی ہے. وہ جس طرح چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ٹائم انجویبلی اسپینڈ کر سکتے ہیں. ایک اور یہاں پر بڑی اہم بات ہے، دلچسپ بات ہے، تھوڑی سی باریک ہے مگر دلچسپ ہے، کہ عورتیں مردوں کے لیے کھیتیوں کی طرح ہے نا. تو کسان کیا کرتا ہے کھیتی کا، اپنی کھیتی کا، اپنے کھیت کا کیا کرتا؟ خیال ہے نا. اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے. خیال کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس میں سے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، آنے والے پرندے تک اڑاتا ہے، جانوروں سے حفاظت کرتا ہے، تب جا کر کھیتی پھل دیتی ہے نا. تو اگر کھیتی کو سڑنے کے لیے چھوڑ دو تو کیا دے گی؟ جھاڑ جھنکار. تو وہی حال ہے، عورت پر توجہ دو گے تو عورت سے بینیفٹ لو گے. اگر عورت کو سڑنے کے لیے چھوڑ دو گے تو پھر عورت پہ جھاڑ جھنکاری آئے گا، وہ بدتمیز بد زبان ہی ہوگی نا، تلخ ہی ہوگی نا، سڑے گی، کوسے گی، جھگڑے گی. تو اگر عورت سے بینیفٹ لینا ہے، کسان تو مرد ہے، جو ڈالے گا وہ اگا لے گا، ہے نا. تو اگر جس کسان نے اپنی کھیتی پہ محنت ہی نہیں کی، نہ ہل چلایا، نہ پانی دیا، نہ ٹائم دیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو وہاں پر پھر کیا اگنا ہے؟ جھاڑ جھنکار ہی اگنے ہیں نا. تو جو شوہر پھر اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے پھر اور ان پر انویسٹ نہیں کرتے، ہر چیز یہاں پر ہو رہی ہے، ٹائم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان پر پیسے لگانا، ان کو نارمل ایک محبت دینا. تو جو شوہر نہیں دیتے پھر ان کو آگے سے کچھ نہیں ملنے والا. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی تو صرف ایک زمین ہوتی ہے، جو ان پٹ دو گے وہ آؤٹ پٹ لے لو گے. تو یہ یہاں پر آ کر صرف ایک بات کی جاتی ہے کہ اولاد، ہاں اولاد بھی مقصود ہے، لیکن ویسے بھی جو بھی فروٹ آپ لیں گے نا کھیتی سے، انویسٹ کر کے ہی لیں گے. خود کھیتی نے کچھ نہیں دینا. اگر کھیتی کو کھیتی کے حال پر چھوڑ دو گے، کھیت کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے، تو وہاں پھر جھاڑ جھنکار اگیں گے، پھر سڑو بیٹھ کے. تو لہٰذا عورتوں پہ انویسٹ کرو. محبت اور پیار کے بغیر عورت نہیں چل سکتی. مگر بدقسمتی سے آج کل زیادہ تر خواتین کا مسئلہ یہی ہے، زیادہ تر خواتین کا جو میں دیکھتی ہوں، کیونکہ میں اتنی عورتوں سے ملتی ہوں، پیسے تو دیتے ہیں مرد، گھر بھی چلاتے ہیں، محبت پیار نہیں ہے. کبھی ان کے عورتیں اکثر کہتی ساری زندگی ہو گئی کدی تعریف نہیں کی، کدی پیار نال گل نہیں کی، کدی کول نہیں بیٹھے، کدی حال نہیں پوچھے. تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ عورتیں آپ سے محبت کر پائیں گی؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پیار کرتے تھے، ان کا حال پوچھتے تھے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے. حالانکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے ساتھ یہ بیکار باتیں کروں؟ نہیں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، باتیں کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر پر میں آپ کے ساتھ تھی، تو رات کو سب اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ بوٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر تھوڑا آگے چلے گئے کہ جہاں اکیلے تھے. تو اما عائشہ کو کہنے لگے دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ اما نے کہا ہاں. تو دوڑ لگائے تو میں کہتی میں جیت گئی، آپ ہار گئے. پھر کچھ سالوں بعد کہتی دوبارہ ایک ایسا موقع آیا تو آپ نے مجھے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہتی میں نے کہا جی. تو کہتی میں تب تک تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، ہیوی ہو گئی تھی، تو میں ہار گئی، آپ جیت گئے. آپ نے کہا عائشہ آج بدلہ برابر ہوا. یعنی ایک میں چھوٹی سی بات کروں. اسی طرح اور آپ گھر کی زندگی میں خواتین اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہنسی مذاق کرتے تھے. آپ کوئی سڑیل آدمی نہیں تھے. ہمارے تو یہ ہے نا کہ میاں صاحب بینک کے وہی ہو نا مینیجر ہی، تو وہ ایک ٹھاٹ میں رہتے ہیں، ہے نا. ایک پروفیسر صاحب ہوں تو گردن ہی اکڑی رہتی. ان کو لگتا ہے کہ کوئی شان کے خلاف بات ہو جائے گی اگر میں بیویوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں جب ٹائم سپینڈ کرتے تھے، آپ دنیا کا سب سے بڑا عہدہ رکھتے تھے، نبی تھے آپ، مدینے کے حاکم بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، مگر گھر میں صرف آپ شوہر تھے. تو لہٰذا بیویوں کے ساتھ برتن بھی دھلا دیتے تھے، کپڑے بھی دھلا دیتے تھے، جو گھر کا کام پڑا ہوتا تھا ان کے ساتھ کرا دیتے تھے. اماں کہتی آپ ہمارے ساتھ مل کے چولہا جلواتے، کھانا بنوا دیتے، کوئی زوم نہیں تھا.
ہنسی مذاق کرتے، ان کی باتیں سنتے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنی وہ بیان کرتی، آج فلاں کون سی باتیں کرتی، وہی جو ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا امہات المومنین بتاتی آج فلاں آیا، فلاں بیٹھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، آپ ان کی ساری بات سنتے۔ کوئی بات ایسی ہوتی جس پہ رسپونڈ کرنا ہوتا رسپونڈ کرتے، ورنہ چپ رہتے، لیکن بات سنتے۔ اچھا کھانا بنایا ہوتا تعریف کرتے، اچھے کپڑے پہنے ہوتے تو تعریف کرتے۔ اماں کہتی ہیں کہ ہم کھانا اچھا بناتے تو آپ تعریف کرتے، اگر آپ کو پسند نہ آتا تو بس آپ چپ رہتے۔ ہمارے یہاں تعریف کوئی نہیں کرتا، ایک دن کھانے میں کوئی غلطی ہو جائے بتانے سارے آتے ہیں، ہم سارے تک فون کر کے بتاتے ہیں کہ آج وہ مزہ نہیں تھا۔ ہم الٹے مزاج کے لوگ ہیں نا، غلط ہے یہ طریقے۔ تو پھر عورتیں ساری عمر کر کر کے جب ان کو ایک لفظ تعریف بھی نہیں نہ ملتی، پھر وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں دفع کرو کی بکواس ہے نا۔ حالانکہ باہر ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے آفس میں ہے تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا خاتون ساتھی کی زیادہ کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، میں اس کو مائنڈ نہیں کرتی، یعنی کہ برا نہیں سمجھتی کہ خاتون ورکر اگر اچھا کام کرے زیادہ تعریف کرتے ہیں، تو گھر میں جو خاتون ورکر ہے اس کی بھی کبھی تعریف کر دو۔ تو بیویوں کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا نا کھیتیاں ہیں، تو بیویاں دراصل کھیت ہی ہیں، جو بو گے وہ کاٹ لو گے۔ تو اگر اچھی فصل کاٹنی ہے تو پھر اچھی بوائی کریں، اچھا خیال رکھیں، تاکہ کھیتی لہراتی رہے، آپ کو مزہ آئے۔ کہتے ہیں نا عورتیں بیویاں موٹی ہو گئی، اپنا خیال نہیں رکھتی، کبھی آپ نے پلٹ کر دیکھا، کبھی توجہ لی، کبھی بات کی، کبھی خیال رکھا؟ وہ پھر بیویاں نا سڑ بن جاتی ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی، کھاؤ دبا کے، وہ ڈپریشن میں کھاتی ہے، سیریسلی موٹی ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں رہتی ان کو۔ زیادہ تر خواتین کا ہی قصہ ہے، میں مانتی ہوں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، مگر نارملی یہی قصہ ہے۔ تو آپ کا کھیت ہے، آپ کی بیوی محنت کرے، لہلہاتی فصل لے، نہیں تو پھر جھاڑ جھنکاری ہوگے گا، پھر سڑتے رہو بیٹھ کے خود بھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں ڈرو جی؟ اللہ سے، بیویوں کے معاملے میں ڈرو اللہ سے۔ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کے نگہبان ہو، ان کو ساڑ مت دینا۔ کتنی ہی آپ نے بچیاں اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی، یہ ہمارے سسٹم کے اندر ہے کہ بڑی اچھی خوش اخلاق ہستی کھیلتی، بیانے کے 2-4 سال بعد دیکھو سڑی ہوئی ہے نا، آوازار۔ یہ کیوں آوازاری آ جاتی ہے ان کے اندر؟ کام کا مسئلہ نہیں ہوتا، کام تو اپنے گھروں میں بھی کرنا ہوتا ہے، سب کو یہ سمجھ ہے، ماحول کی بات ہوتی ہے، خوشگوار ماحول نہیں ملتا، صرف محبت کی بات ہوتی ہے۔ ہماری ایک استاد تھی انگلش کی، لیکچرر تھی ہماری گریجویشن، تو انہوں نے ایک بات کی مجھے اکثر یاد آتی ہے کہ کام تو اپنے گھر میں بھی کرنا ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب ایک بچی اپنے گھر میں کام کرتی ہے، جیسے فرض کرو کہ اس نے کپڑے دھوئے، تو ماں کہتی ہے کہ آج دوسری بہن کو کہے گی کہ آج تمہاری بہن نے کپڑے دھوئے، جیسے 1 کپ دودھ گرم کر کے لا دو۔ اور جب سسرال میں وہی کپڑے دھو کر وہ اترتی ہے تو آگے سے کہا جاتا ہے کپڑے تو دنتے کہڑے احسان کی تیسی بھی دھونے سا، ساڑی ماں نہیں دھوندی سی۔ تو بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، رویے کا فرق ہے۔ صرف رویے میں محبت پیدا کر لیں، اگلے کی ایفرٹ کو قبول کریں، اس کو اپنائیت دیں، اسے گھر کا حصہ مانیں۔ یعنی مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے، کسی نے مجھے کہا کہ ایک بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، کسی نے ایک معاملے میں کوئی بات تھی تو مشورہ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا، تو وہ مجھے کہنے لگے کچھ اختلاف تھا نا، تو اختلاف میں بوڑھے، آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی تھی، شادی کو 30 سال ہو گئے تھے، تو میاں کہنے لگے کہ بار دیے نا، اپنی ہوندی تھے میری تکلیف سمجھ دی۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ کی تکلیف جو سمجھیں گی علیحدہ بات ہے، آپ ابھی تک ان کو باہر کی سمجھ رہے ہو، یعنی کہ 30 سال کی شادی کے بعد بھی وہ باہر کی ہے۔ وہ ایک غزل کا شعر ہے، وہ کہتا ہے ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد، رائٹ؟ تو 30 سال ساتھ رہ کر بھی اگر وہ باہر کی ہے تو پھر اپنائیت محبت کہاں سے آنی؟ ایکسپٹ کریں، اپنائیت دے، محبت دے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ضرور، کس کے معاملے میں؟ خاص طور پر بیویوں کے معاملے میں، یہ آیت بیویوں کے معاملے میں۔
تو بیویاں ایک اچھی ہستی مسکراتی جگمگاتی بچی آئی نکاح میں اور پھر وہ بجھ گئی، تو ذمہ دار کون ہے؟ سب سے اصل میں شوہر. لوگ کہتے ہیں جی ساس نے یہ کیا، نند نے وہ کیا، بھابھی نے. یہ مرد کا ذمہ ہے کہ وہ رشتوں کو بیلنس کرے. مرد ذمہ دار ہے نا، کھیتی مرد کی ہے یہ نا، تو مرد کا ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو بیوی کے بھی حقوق ہے. یہاں ہر کوئی دوسرے کے فرض گنواتا ہے، اپنا فرض کوئی نہیں دیکھتا. پرابلم یہاں پر آتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مرد بہت ویک ہو گئے ہیں، نہ وہ ماؤں کے حق ادا کر سکتے نہ بیویوں کے. انتہائیں ہیں، یا تو بیویوں کی صرف بات مانتے ہیں، ماؤں کو چھوڑ جاتے ہیں، یا ماؤں کی مانتے ہیں بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. نہیں، بیلنس کریں، دونوں کا حق ادا کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وفات بھی جو آخری وصیت آپ نے کی، آپ نے کہا لوگوں میرے بعد غلاموں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا. تو عورتوں میں خاص طور پر بیویاں، کیونکہ 80% لوگ بیٹیوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. زیادہ تر ناانصافی بیویوں کے ساتھ ہوتے، بیویوں سے صرف قربانی مانگی جاتی ہے. یہ ظلم ہے. لہٰذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقوہ، ایک دن تم اللہ سے ملنے والے ہو. تو جب اللہ تم سے پوچھے گا، اب تو خیر یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں مگر پہلے بہت رہیں، جہیز نہ ملنے پر جلا دیا. اچھا، ٹارچر اتنا کرتی ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ بیمار پڑ جاتی ہیں. میں نے پرسنلی ایک خاتون کو دیکھا، پرسنلی دیکھا، بڑی اچھی سلجھی ہوئی اچھی لڑکی تھی، شادی ہوئی، اتنے مسائل رہے، اسے اتنا شدید ڈپریشن ہوا، اتنا زیادہ وہ بیمار ہوئی کہ اسے سچ مچ مینٹل ہاسپٹل داخل کرانا پڑا 2 دفعہ. ایک دفعہ وہ 6 مہینے رہی مینٹل ہاسپٹل، اور دوسری بار رہی وہ ڈپریشن کے علاج کے لیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں اپنے معاشرے کو، وہ ٹیگ نہیں اترتا، اور اس کو اتنا شدید ڈپریشن ہوا اس نے اپنے آپ کو نا انجیکشن نیند کے لگانے شروع کر دیے. اس کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا، پتہ نہیں ڈاکٹر بھی کوئی پاگل ہی تھا، کہ اس نے ریکمینڈ کیا کہ یہ انجیکشن لے لیا کرو. وہ انجیکشن اس لڑکی نے لگانے شروع کیے، یعنی کہ پہلے تو ڈاکٹر سے، پھر اس کو نا عادت پڑ گئی، کچھ ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن سے جان چھڑانے کے لیے اس نے انجیکشن خود کو لگانے شروع کیے تھائیز میں، کیونکہ خود لگاتی تھی، تھائیز میں لگاتی تھی. تو تھائیز کی جو رگیں تھی نا وہ ریپچر ہو گئی اور رگوں کے اندر انفیکشن ہو گئی. یعنی کین یو امیجن دیٹ، تھائیز کے اندر، رگوں کے اندر انفیکشن ہو گیا. تو جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو اندر سے پک کر باہر آئے گا انفیکشن، تو یہ ٹھیک ہوگا. آئی ہیو سین ہر تھرو آؤٹ دا ٹائم، کئی سال لگے، 3 سال. اور اس کی نا یہ جو جیسے یہ وینز ہوتی ہے نا، وینز کے اندر انفیکشن تھا، تو وہ پھوڑے کی طرح پکا. انہوں نے کہا اس کا اور کوئی حل نہیں. تو دوائیاں وہ دیتے رہے، پین کلرز وغیرہ، مگر وہ پھوڑے کی طرح پک کے رشتہ تھا، اتنا بڑا زخم بنتا تھا. اور کہاں؟ یہ تھائیز. آپ خود سوچے، بیٹھنا اٹھنا محال تھا اس لڑکی کا. 3 سال لگے اسے ریکور کرنے میں. ابھی بھی اس کا ایک زخم آخری جو ہے وہ ہیل نہیں ہو رہا، ابھی لاسٹ ایک رہ گیا، باقی سارے کور ہو گئے. شکر ہے اللہ کا. لیکن آپ دیکھیں کیا ہے، کیوں اتنا ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی مارتے پیٹتے نہیں تھے، بس ذہنی اذیت، ذہنی ٹارچر. کیوں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا؟ اور ہنستی مسکراتی لڑکی، انگلش میں اس نے ماسٹرز کیا، بس شادی کے بعد پاگل ہو گئی، جینوینلی پاگل ہو گئی. 2 دفعہ وہ مینٹل ہاسپٹل رہ کر آئی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. بھائی کیوں اگلے کو اتنا ستایا؟ اگر تم اتنے تنگ ہو تو کیا کرو، چھوڑ دو. نہیں آپ اگلے کو نارمل رکھ سکتے، چھوڑ دو. دیا نا اللہ نے اختیار، لے لو ڈیسیژن. لہٰذا اللہ نے کہا رکھنا ہے تو دستور کے مطابق رکھو، نہیں تو جانے دو احسان کے ساتھ. تو ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حساب تو رشتوں کا بھی ہوگا. ستایا کیوں ایک دوسرے کو، پوچھا جائے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں. تو دیکھیں جی، مومن کون ہوتا ہے؟ المؤمن حین لین سہل قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المؤمن حین لین سہل قریب.
مومن تو نرم مزاج ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے. عاجز مطلب بات مان لینے والا، اپنا روب نہیں جھاڑتے رہنا. سورے جاؤ تے باندر آتا ہے نا، وہ جیسے باندر سورے جاتے اکڑ کے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے کہ جو سسرال میں اکڑتا ہے قیامت کے دن فرشتے اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور کہیں گے اب اکڑ، پہلے دنیا میں تو بڑا اکڑتا پھرتا تھا، اب اکڑ کے دکھا. تو یہ عاجز ہوتا ہے مومن، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عاجز ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. سہل ہے کہ اس کے ساتھ رہنا آسان ہے. یہ کوالٹیز اپنے اندر چیک کریں، حیین، نرم، لین، متواضع، سہل، جس کے ساتھ رہنا کام کرنا آسان ہو. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہو تو جان سولی پہ ٹنگی ہے، کب گھر سے جائے کب میں سکون کا سانس لوں. نہیں، قریب، اپروچیبل. جب بات کرنی ہے تو یہ نہیں کہ 4 دن سوچنا پڑے بات کروں گی تو پھر کیا ہوگا. نہیں، تو لہذا مومن تو نرم ہوتا، مومن سہولت دینے والا ہوتا، آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا، اللہ کی حدود کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کرتا. تو لہٰذا شوہروں کی ذمہ داری ہے بیویوں کو ان کے حقوق دینا، ان کو دینے چاہیے. ایک بہن کہہ رہی ہے کہ بیویوں کی ایفرٹ کو کبھی قبول ہی نہیں کرتے، جب کئی سال نکل جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیتا ہی کی ہے. کئی سالوں کے علاوہ روز ہی کہا جاتا ہے. مرد باہر سے آتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے ہم بڑا کام کر کے آئے، اور بیوی جو گھر میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہے. مرد حضرات بے شک کام کرتے ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں، لیکن یہ کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. عورتیں گھر میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہے، ملازمہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، نہیں ہے تو خود کام بھی کرنا ہے، بچوں کے اسکول کا کام بھی دیکھنا ہے، بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا بھی ہے، کوکنگ بھی کرنی ہے، مہمان آ گئے ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، کپڑے بھی استری کرنے ہیں، اندر باہر سب کچھ دیکھنا ہے. اور پھر رات کو اگر کہا یہ کہ فرض کرو کہ بھی مجھے دبا دو، بیوی نے کہا آج میں تھکی، تو کیتا ہی کی ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. جب آپ صبح سے اٹھ کر لگیں اور رات پڑ جائے اور آپ لگے ہوئے ہیں اور اینڈ ریزلٹ میں آپ کو کہا جائے تو کیتا ہی کی ہے، تو پھر دل دکھتا ہے، بے شک دکھتا ہے. یہی اگر قدر کر لی جائے، یہی اگر محبت سے مان لیا جائے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کیا، تو دل خوش ہو جاتا ہے نا. اچھا، دوسروں کے گھر میں جا کر وہی میاں بھڑ بھڑ کے تعریف کرتے، بھابھی کیا کھانا بنایا، چاہے وہ پھینکنے کے لائق ہو. دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنی بیوی کی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے. تو جس نے ایفرٹ کی اس کی تعریف کریں، تعریف کرے، حوصلہ افزائی کرے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ زندگی میں خوشگواری آئے گی. آپ تعریف کریں گے، اگلی پر اچھا اثر آئے گا، اگلی خوش ہوگی، وہ خوش ہوگی تو آپ کو بھی خوشی دے گی. جب اگلی کو ہر وقت باتیں سنائیں گے وہ سڑی رہے گی، ڈیفینیٹلی عورت سڑی رہے گی. اب وہ سڑی ہوئی ہے تو پھر سڑے ہوئے دل سے سڑی باتیں کرے گی نا، پھر دل نہیں کرتا نا تیار ہونے کو دل کرتا ہے، نہ کپڑے چینج کرنے کو دل کرتا ہے. پھر وہ عورتیں ایسی منہ جھاڑ ساڑ پہاڑ پھر پھرتی رہتی ہیں. اچھا، پھر ان کو اندر کھول رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ سیدھی بات کا بھی الٹا جواب دیتی ہیں. پھر کہتی ہیں تیرے نال گل کرتے تو گل پہ جانی. تو بھئی آپ لوگوں نے تنگ اتنا کیا ہوا ہے، تھوڑی تعریف کرو. اچھا، تھوڑی سی اس کی بات بھی سن لو. بعض اوقات بیکار بات ہوتی ہے لیکن سن لو، کیا ہوتا ہے کیتھارسس ہو جاتا ہے. اس نے بھی تو کسی کو اپنی بات شیئر کرنی ہے تو سن لو، بات سن لو، حوصلہ افزائی کر دو، تو بس سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا محبت اور پیار کے ساتھ عورتوں کے ساتھ رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی خواتین تھی اور قافلہ تھا، لشکر تھا یعنی کہ، تو قیام کیا ہوا تھا، اب جانا تھا. تو جب سامان وغیرہ لوڈ ہو گیا تو خواتین کی پردے کو کم آ گیا تو پالکیاں تھیں، اس پہ کپڑے ڈال دیے جاتے تھے، تو پالکیاں اٹھا کے اونٹوں پر رکھنی تھی. تو جب اس در آئے نا تو ساریہ صحابی تھے، ان کی ذمہ داری تھی. تو آپ نے کہا ساریہ دھیان رکھنا آپ گینوں کو چوٹ نہ لگے، شیشوں کو چوٹ نہ لگے. آپ گینا شیشوں کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ خواتین کو تکلیف نہ ہو، اتنا آپ خیال کرتے. تو یہاں تو آپ دیکھیں گاڑی میں بھی بٹھاتے ڈانٹ ڈانٹ کے،
بہ بھی جاؤ, بیٹھنا نہیں آتا تانوں. یعنی کہ سب کچھ کرنا ہے. میں اپنے بھائی کی طرف گئی تو ان کی بیگم جو ہے, میری بھابھی جو ہے, تو وہ گوشت نہیں کھاتی شوق سے, تو ان کو کہتے ہیں کھا لے کھا لے, نہیں دن موت پہنی. میں کہ جیسے تم کھلا رہے ہو اس طرح تو لگنا بھی نہیں ہے. اگر یہی بات آپ محبت سے کہو کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے, کیوں نہیں کھا رہی, چلو میں کہہ رہا ہوں تم کھا لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ پیار سے کھلا دیں گے تو. ڈانٹ کے, اچھا وہ حلق سے بھی نہیں اترتا پھر بندے کے. عجیب مسئلہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر محبت سے بات کریں گے تو کوئی شان میں کمی آ جائے گی. نہیں, بالکل نہیں آئے گی. کیونکہ جو دنیا کے سب سے زیادہ شان والے انسان تھے نا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنی بیویوں سے بہت پیار سے بات کرتے تھے, ان کی باتیں بھی سن لیتے تھے. لہٰذا بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہی تھی, جھگڑ رہی تھی, شاؤٹ کر رہی تھی. تو ابو بکر آئے, اماں کو پتا نہیں تھا, اماں کی بیگ تھی, تو بیٹی تھی نا ابو بکر کی. تو ابو بکر کو غصہ چڑھا, انہوں نے اٹھایا تھپڑ کے ماروں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے. ابو بکر آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکے, تو غصے میں بولتے بالتے واپس چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, کہا دیکھا تمہارے باپ سے کیسا تمہیں بچایا. اماں یہ خود بیان کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, آپ نے کہا دیکھا تمہارے باپ سے کیسا بچایا. حالانکہ اماں عائشہ کسی میاں بیوی تھے, ہوگی کوئی بات بول رہی تھی. اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ اماں عائشہ, اماں حفصہ, ام سلمہ اکٹھی ہو کر آ گئی, خرچے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی. بحث کرتے کرتے کہیں لاؤڈ ہو گئی. اتنے میں عمر آ گئے. عمر آئے تو حفصہ بول رہی تھی, تو لگے حفصہ کو مار دے. حفصہ اٹھ کر بھاگی اندر, حفصہ بھاگی تو پیچھے اماں عائشہ بھی بھاگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آپ نے کہا عمر جانے دو. تو عمر کہنے لگے آپ نے اتنی چھوٹ دی ہوئی, آپ کے سامنے زبان چلا دی. آپ نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا, سارا دن کام کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, اگر انہوں نے دو باتیں کر دی تو جانے دو عمر. تو پھر وہی عمر کا رویہ ہوا. عمر نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. تو لہٰذا عمر جب امیر المومنین تھے تو باہر بیٹھے ہوئے تھے صحن میں, تو انہوں نے کسی بندے کا شیڈو دیکھا کہ کوئی آیا اور پھر وہ واپس جانے لگا. تو عمر باہر آئے, انہوں نے آواز دے کر کہا بھائی آئے تھے تو ملے بغیر کیوں جا رہے ہو, کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا نہیں امیر المومنین بس کچھ کام تھا, لیکن جانے دے, رہنے دے. عمر نے اصرار کیا. تو وہ کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی بہت زبان چلاتی ہے, تو میں آپ کے پاس آیا تھا, تو آپ تو اپنی بیوی آپ پر شاؤٹ کر رہی ہے, تو آپ کو کیا کہوں. تو عمر ہنس پڑے, اس کو بٹھایا. پھر کہنے لگے دیکھو میرا سارا کام کرتی ہے, خدمت کرتی ہے, بچے پالتی ہے, اگر کسی وقت غصے میں آ کر دو باتیں کہہ دیتی ہے تو میں نے سن لیا تو کیا ہو گیا, تو میں اس لیے اگنور کر دیتا ہوں, تو تم بھی اگنور کر. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیویاں بدتمیز ہو جائیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اقبال, ہو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تعریف کی عادت پڑی ہوئی ہے جس بندے سے, اس سے تھوڑی سی شکایت بھی کبھی سن لو, تو کبھی بیویوں کی بات بھی سن لیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی اخلاقیات رکھے نا تو زندگی خوبصورت ہو جائے. زندگی تو گزر رہی ہے, کماتے مرد ہیں, لاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, مگر زندگی میں حسن نہیں ہے, آسانی نہیں. یہ حسن اور آسانی آ جائے اگر ایک دوسرے کو تھوڑی سی محبت دینی شروع کر دیں, تھوڑا سا ایک دوسرے کو انکریج کرنا شروع کر دیں, تو یہی زندگی انہی اسباب کے ساتھ حسین ہو جائے. بس اتنی سی بات. کاش ہمارے مرد حضرات یہ سمجھے. اللہ ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق دے حق کو, اور ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے, اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے رشتوں کو حسین بنائیں. جو اللہ پاک نے کہا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, حسین سلوک کرو والدین کے ساتھ اور قریبیوں کے ساتھ. اور پھر کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے حسین بات کرو. تو سب سے پہلے تو گھر والے ہیں نا, تو بات حسین ہو, رویہ حسین ہو, تو پھر زندگی حسین ہو جائے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے جی, اللہ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.